अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारक। और पिछला साल गुज़र गया है, बड़ी मुश्किल से गुज़रा है और बड़ी मुश्किलात में गुज़रा है। सारी कौम ने इसको फ़ील किया और जिस तरीके से हालात थे आपके सामने ही हैं, किस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन का जो आफ्टरमैथ था, वो हमने देखा और किस तरीके से अभी तक जो है वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं। एक धुंध किसी फ़िज़ा है जिसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है और अभी तक जो करने वाले हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना है। तो ये एक बड़ा अजीब-सा साल था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। मेरी नज़र में बहुत ही एक टफ़ साल। पहले भी इस तरह के कई साल गुज़रे हैं, लेकिन ये इस लिहाज से बहुत टफ़ था कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो थी, वो एक इनकबाज़ किसी कैफ़ियत में से गुज़र रही थी और अभी भी है। तो उस लिहाज से एक उम्मीद एक नवीद की उम्मीद जो है, वो लिए हुए एक नया साल उभर रहा है। अल्लाह करे कि इसमें हम अच्छी खबरें सुनें, अच्छे हालात हों। मुख्तलिफ़ चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है, लेकिन आज मैंने कुछ आपके साथ कुछ पर्सनल चीज़ें अनाउंसमेंट्स की सूरत में और आपके साथ शेयर करनी है, जो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आपके कमेंट्स भी लूँ और आपका फीडबैक भी आए। एक तो ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि शुरू में ये 2024 माशाल्लाह हो गया है शुरू। और इसके साथ ही इसमें आप ये देख रहे हैं कि लॉन्चिंग न्यू वेंचर्स विद द न्यू ईयर 2024। अब न्यू वेंचर्स जो हैं, 2 वेंचर्स, 2 प्रोजेक्ट्स मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम शुरू कर रहे हैं। एक तो ये है कि आप मेरा ये लोगो देख रहे हैं मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप पे। एक तो ये है कि ये जिनो टीवी जो है हमने इसका एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिनो टीवी के नाम से जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे, वो इसमें होंगे और इसको हम इवॉल्व करेंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो एक सिलसिला जो है वो आपके साथ-साथ चलता रहेगा, उसको हम आपको दिखाते भी रहेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उसमें आपकी जो ओपिनियन है, वो हम लेते रहेंगे। ये अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने स्टार्ट करने के लिए ये शुरू शुरू किए हैं। लोगोज़ इसमें इंशाल्लाह इवॉल्व करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने आती जाएँगी। और जो जो प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 2 प्रोजेक्ट्स, एक तो ये होगा जिनो टीवी होगा और दूसरा जो है वो हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको याद होगा कि 1 साल पहले तकरीबन मैंने वो लॉन्च किया था और मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है। क्योंकि आपको मालूम मालूम है कि जो अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कैफ़ियत है, वो कितनी ज़्यादा शिद्दत है उसके अंदर और जितनी लोग पाकिस्तान के अंदर मुतफ़क्किर हैं, उससे आप समझ लें कि कोई 20, 50, 100 गुना ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो मुतफ़क्किर होते हैं और उनके पास प्लेटफ़ॉर्म एज़ सच नहीं था। तो उसी जो प्रोजेक्ट था, उसको हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं और उसका नाम है पाकस्पोरा टीवी। ये पाकस्पोरा जो टीवी है, ये आपको मैं ये सिर्फ़ इतना समझा दूँ कि पाकस्पोरा कैसे है, क्योंकि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं, इंग्लिश में इस तरह की जो भी कम्युनिटीज़ जो ओवरसीज़ रहती हैं, उनको डायस्पोरा कहा जाता है। तो डायस्पोरा के नाम से जितने भी जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इसी तरह ओवरसीज़ फिलिपिनोज़ हैं, ओवरसीज़ चाइनीज़ हैं, तो हम जब बोलते हैं हम कहते हैं कि चाइनीज़ डायस्पोरा है, ये फिलिपिनो डायस्पोरा है, ये इंडियन डायस्पोरा है। तो उसी नाम को लेके हमने जोड़ा है पाकिस्तान के साथ और ये बना दिया है पाकस्पोरा। तो पाकस्पोरा जो टीवी है, इसका जो बुनियादी मकसद होगा, वो बेसिकली क्या होगा, वो यही होगा कि जो पाकिस्तानीज़ बाहर रहते हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको लेके आगे बढ़ा जाए और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया जाए, जो कि उनकी एस्पिरेशंस को, उनके प्रॉब्लम्स को और उनके जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं, उनको लेके आगे बढ़े। और इसको हम इंशाल्लाह विदिन फ्यू डेज़ कह लें या वीक्स कह लें, हम एक और प्रोजेक्ट के साथ इसको लिंक करेंगे इंशाल्लाह, जो कि थर्ड प्रोजेक्ट होगा। वो इसी साल हम लॉन्च करेंगे, इसी साल के बल्कि आगाज़ में ही लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, आपकी दुआओं से। और वो भी आपकी जो उसमें फीडबैक है, आपकी जो ओपिनियंस होंगी, उसकी रोशनी में हम उसको इंशाल्लाह डेवलप भी करेंगे। वो ज़रा थोड़ा-सा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी आपकी जो ओपिनियन होगी, वो बहुत ज़रूरी होगी। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ओपिनियन ज़रूरी होगी, आई रियली मीन इट एंड आई रियली नीड इट। क्योंकि जो हमारी टीम है वो अकेली कुछ नहीं कर सकती है, वो कुछ भी नहीं है, आपके बगैर कुछ भी नहीं। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं और आप उसको अगर पसंद करते हैं,
اس میں کمیاں بھی ہوں گی، ظاہر ہے کہ ہوتی ہیں، تو اس میں جو آپ کی اوپینین ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آج کا جو سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس میں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ریگولرلی دیا کریں۔ آپ ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کے پروگرامس چاہیے ہیں۔ میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے، اب جس طرح اوورسیز پاکستانیز کا ایک ہم شروع کر رہے ہیں، میرا آئیڈیا یہ ہے کہ ان لائک ادر چینلز جس طرح کہ ہمارے دوسرے دوست بھائی ہمارے کرتے ہیں، دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب ایز ویل، لیکن میری ایک اپنی اوپینین ہے کہ ہمارا جو چینل ہے اس میں صرف ایک چیز ڈسکس نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ انڈر ون روف، کہ آپ کو ایک چینل میں اسپورٹس بھی مل جائے، آپ کو ایک چینل میں پرسنل ڈیولپمنٹ کے ایشوز بھی مل جائیں، ہیلتھ کے بھی ایشوز مل جائیں، تاکہ جو جس کو پسند ہے وہ دیکھ لے، یعنی جس کی جو چوائس ہے وہ دیکھ لے، جس کی چوائس نہیں ہے، جس کو اسپورٹس میں فار ایگزامپل پسند نہیں ہے وہ نہ دیکھے، جس کو ہیلتھ کا ایشو کوئی نہیں ہے تو وہ نہ دیکھے، لیکن جن کو ایشوز ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ نارملی اس طرح کا یونرا جو ہے یہ ذرا ٹف یونرا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح پسند نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹف چیزیں ہوتی ہیں انہیں کو چیلنج کے طور پر لینا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکیں، اور ان کی ایسپریشنز، ان کی جو توقعات ہیں ان کے مطابق اپنا ایک جب آپ رول پلے کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پسند بھی کرتے ہیں اور آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور آپ کو فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میرا آپ سے جو پرسنلی ایک کہہ لیں کہ درخواست ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ بہت زیادہ، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اوپر کامنٹس، لائکس، شیئر اور سبسکرائب، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں زیادہ نارملی آپ کو بتاتا نہیں ہوں، ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو سلو ڈاؤن کیا جا چکا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہوا۔ ہمارے کوئی دوست اب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے اب ہوئے ہیں۔ میرا پچھلے 3 سال سے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ سب کے سب سلو ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ صرف پاکستان ہی نہیں ہے، وہ ہمارے کچھ ریجنل معاملات بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو چینلز ہیں ان کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ تو اس کو بیٹ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو آپ دیکھتے ہیں وہ لائک کریں، کامنٹ کریں، اور دوستوں میں ان کو شیئر کریں تاکہ وہ سبسکرائب کر سکیں، کیونکہ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو پھر ان کے پاس کوئی وہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو وہ کاؤنٹر کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو ہمیں ظاہر ہے کہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، اور جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر فار ایگزامپل اگر آپ نے کامنٹ لکھنا ہے، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کو اچھا لگا، آپ اور کچھ بھی نہ لکھیں تو تھینکس لکھ دیں، آپ اس میں سلام لکھ دیں، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی لکھ دیں تاکہ اس کو جب آپ لائک کرتے ہیں تو پھر وہ جو الگوریدم ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ اتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے، کامنٹ کیا ہے، تو پھر وہ اس کو ریکمنڈیشن میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنے کے اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دس از اے ٹیم ورک، اٹس ناٹ جسٹ می، میرا اکیلے کا اس میں کوئی زیادہ رول نہیں ہے۔ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ جو ایک کاوش ہے وہ کسی نہ کسی جگہ تک پہنچتی ہے۔ یہ آپ ہی ہیں جو اس کو اپنا ایک رول بنا کے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس میں اپنا ایک رول پلے کریں، اور یہ جو ہم نے پروجیکٹس شروع کیے ہیں آج سے اور آئندہ انشاءاللہ اس کو مزید بڑھائیں گے، اس میں بھی آپ کا جو رول ہے وہ بہت زبردست رول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو نیا سال ہے اس کو ہم نے صرف نیا نہیں رہنے دینا، اس کو ہم نے کامیاب سال بنانا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور خاص طور پہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو پچھلا سال گزرا ہے جس میں ہماری سیاسیات، ہماری تمام قسم کی حرکیات جو ہیں، معاشی ہو جائیں، معاشرتی ہو جائیں، ہیومن رائٹس ایشوز آپ دیکھ لیں، تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں اور بہت پیچھے چلے گئے ہیں ہم لوگ، اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہمارا ایک مذاق اڑ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے گزرے سال کو بھی برا نہیں کہہ سکتے۔ برا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں وہ ایک حدیث قدسی ہے، شاید اس کا مفہوم ہے کہ لا تسب الدہر انا الدہر، کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں زمانہ ہوں۔ اللہ نے کہا کہ زمانے کو جب آپ برا کہتے ہیں تو آپ بیسیکلی نعوذ باللہ آپ مجھے برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لا تسب الدہر انا الدہر، کہ زمانے کو برا مت کہو۔ 23 24 کوئی بھی ہو وہ برا نہیں ہے، وہ ہم نے اس کو برا بنایا بہت ہے، لیکن ہمیں کسی چیز کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن میں نا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی پرسنل آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔
کہ میری पर्सनल लाइफ में जब भी कभी इस तरह की कोई चीज़ आती है, जो आपको नापसंद अगर हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो उसमें एक कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत आयत है। वो ज़िंदगी का आप समझ लें कि एक ऐसा बड़ा असूल है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वसा अन तकरहु शैउन व हुवा खैरुल लकुम, वसा अन तकरहु शैउन व हुवा खैरुल लकुम, वसा अन तुहिब्बु शैउन व हुवा शर्रुल लकुम, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। कि बसा औकात ऐसा होता है कि किसी चीज़ से तुम कराहत खाते हो और उसमें तुम्हारे लिए खैर होती है, और कई दफ़ा तुम्हें कोई चीज़ पसंद होती है और उसमें तुम्हारे लिए शर होता है, क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, आपको तकलीफ हो, आपको कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ रही हो जो आपको पसंद नहीं है, तो ये आयत ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस चीज़ में हमारे लिए खैर है, किस चीज़ में हमारे लिए शर है। हो सकता है जिसमें हमें खैर नज़र आ रहा हो उसमें हमारे लिए डाउन द रोड जाके शर हो, और जिसमें शर नज़र आ रहा हो सकता है उसमें खैर हो, जिसको खैर मस्तूर कहते हैं। तो इसलिए ये अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे इम्तिहान भी आते हैं, और इसी में, और मुझे यकीन और मेरा ईमान है कि इसी जो हम टफ़ हालात देख रहे हैं, इसमें से खैर बरामद होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो ये जो है सूरत-ए-हाल, इसमें हम आइंदा चंद दिन में ही, बल्कि 1-2 दिन में कुछ शोज़ जो हैं उनका आगाज़ करने वाले हैं। एक शो तो मेरा ख़्याल है कि हम 2 दिन में ही शुरू कर देंगे, जो कि एक लाइफ़ के सीक्रेट्स के हवाले से होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि लाइफ़ में हमने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, उसके क्या तरीके होने चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को कंडक्ट करें, किस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं, और कामयाबी है क्या? सक्सेस को हम बात तो करते हैं, लेकिन कामयाबी है क्या? क्या कामयाबी सिर्फ ये है कि हम पैसा कमाते रहें? कि क्या कामयाबी ये है कि हमें कोई ओहदा मिल जाए? ये कामयाबी है? तो कामयाबी का जो यार्डस्टिक है या उसका पैमाना है वो क्या है? तो इसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। लिहाज़ा मेरी आपसे फिर बार-बार गुज़ारिश ये होगी कि फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें, हमें बताया करें, अपने क्वेश्चन्स लिख के, बल्कि मैंने यहाँ पे देख रहे होंगे आपके ईमेल एड्रेस मेरा साथ लिखा हुआ होता है। आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो आप भेजेंगे, तो हम उन क्वेश्चंस की रोशनी में जब क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर वो ज़्यादा आपको उसमें एक रेलेवेंस नज़र आएगी कि भई हमारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए अपने क्वेश्चंस भी ज़रूर भेजा करें। मैं चाहता हूँ कि इंटरैक्टिव करें इस प्रोग्राम को हम, कि ये जो नया साल आ रहा है, इसमें ये प्रोग्राम जो हमारे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव हों, आपकी आरा के मुताबिक हों, और बल्कि किसी वक़्त हमें ऐसा भी मौका मिल सकता है कि हम आपकी जो आरा हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर लें, और आपके साथ प्रोग्राम जो हैं वो हम लाइव किया करें, ताकि आप उसमें कमेंट्स लाइव दे सकें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब हम देख रहे हैं, इसमें अपनी तजावीज़ ज़रूर दें। और अब आते हैं जी ज़रा आखिर में 2-4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, और वो ये हैं कि आपने देखा कि पाकिस्तान में जो न्यू ईयर नाइट गुज़री है, ये वैसे मुझे एक बात बताएँगे, ये न्यू ईयर नाइट थी या कप्तान की नाइट थी? मुझे तो लगता था ये कप्तान की नाइट है। तो ये कप्तान नाइट जो है ये कैसे बन गई है? वो जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने मना किया था कि भई आपने न्यू ईयर नाइट नहीं मनानी है, आपने कोई सेलिब्रेशंस नहीं करनी, क्योंकि फ़लस्तीन का हमें बड़ा दुःख है, और ये जैसे ये मरे जा रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, और इनको वहाँ पे ये गज़ा के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और इनको कोई एंटर नहीं होने दे रहा, और वहाँ पे जनाब इमदाद के ट्रकों के ट्रक इन्होंने भेजे हुए हैं, जहाज़ों के जहाज़ भेजे हुए हैं, और जनाब ये कंडेम कर रहे हैं इज़राइल की इस पॉलिसी को, और पूरी दुनिया में इन्होंने वक़्त डाला हुआ है। इनसे तो अफ्रीका के अच्छे ममालिक हैं जिन्होंने वहाँ पे इज़राइल को कंडेम किया, और उन्होंने कहा जी कि हम उसका बायकॉट करेंगे। तो इनके अंदर इतने तपड़ तो होता तो और क्या चाहिए था हमें? और ये कह रहे थे कि नहीं आपने नहीं मनानी। तो बस बेसिकली मसला ये था कि कहीं लोग बाहर निकलेंगे तो फिर वो वही हुआ जो कि उन्होंने कहा था, जिससे वो डर रहे थे कि लोग निकले, और लोगों ने जनाब कप्तान ज़िंदाबाद और इमरान खान ज़िंदाबाद और कौन बचाएगा पाकिस्तान और इस तरह के नारे जो है वो लगाने शुरू किया, और मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान में बड़े-बड़े इज्तिमात हुए हैं, जिसमें पता चल गया है कि इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है, और ये जो टाउट्स हम देख रहे हैं इकट्ठे हुए हुए हैं, सियासी और सहाफ़ती और हर किस्म के कसाफ़ती जितने भी हैं, वो सारे के सारे हैरान हैं कि ये क्या हो गया। तो ये कप्तान नाइट जो थी, ये बन गई, और मैन ऑफ द ईयर ये भी ट्रेंड हो रहा है इस वक़्त। बल्कि मैन ऑफ द ईयर, मैं अब तो बताऊँ, ये सिर्फ मैन ऑफ द ईयर नहीं है, मैन ऑफ द ईयर्स टू कम। ही इज़ नॉट जस्ट मैन ऑफ द ईयर 2023। इमरान खान इज़ अ मैन ऑफ द ईयर्स टू कम इंशाल्लाह। क्योंकि जिस तरीके से उसने इस कौम में एक आज़ादी की रूह जो है वो फूँकी है। पिछले 50, 60, 70 साल में तो किसी ने ऐसी
پھونک نہیں ماری تھی پاکستانی قوم کو جو اس نے ماری ہے، اور جو اس کا کیریکٹر جس طریقے سے سامنے آ رہا ہے، جس طریقے سے ایک سالڈ راک کی طرح وہ کھڑا ہوا ہے، اور جس طریقے سے اس نے پاکستانی قوم کو ایک ایسی قوم بنا دیا ہے کہ جو ایک باشعور جو قوم ہوتی ہے وہ بن چکی ہے، اور اس میں چھوٹا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، لمبا ہو، قد میں چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، خواتین ہوں، بچیاں ہوں، یعنی جس طرف آپ دیکھتے ہیں ایک شعور کی ایک لہر ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وچ از سو بیوٹیفل. یہی دیکھیں، جیسے کووڈ میں سے کئی چیزیں اچھی نکلی تھیں، کووڈ میں سے کئی چیزیں اچھی بھی نکلی تھیں، اسی طرح اس حالت میں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شعور کی ہم ایک لہر دیکھ رہے ہیں، ایک دریا ہے جو شعور کا ہمیں نظر آ رہا ہے، جس میں سب جو ہیں وہ قوم جو ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے کہ ایک شعور جو ہے یہ پیٹ کے مر گئے ہیں کہ جی نہیں نہیں، یہ خان یہ تھا، یہ وہ تھا، یہ سب کوئی ان کی سننے کو نہیں آ رہا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، کس طریقے سے سوچ رہی ہے. اچھا، دوسری جو چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب نے پچھلے دنوں میں ایک بیان دیا تھا، اور اس بیان کے اوپر کافی لہدے ہو رہی ہے. اور وہ بیان کیا تھا؟ وہ بیان یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ مجھے کپتان نے یہ کہا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ جب آرمی چیف صاحب وہاں پہ ہیں دورے پہ، تو آپ پی ٹی آئی یو ایس جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج نہ کرے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ میں تو 10 سال امریکہ میں رہا ہوں، اور میرے وہاں پہ تعلقات جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کس طریقے سے ہم نے یہاں پہ مظاہرے کرنے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کی ڈیموکریسی کے حق میں یہاں پہ ہم نے ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. تو وہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہاں، لیکن اچانک یہ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے ایک پریس ٹاک میں انہوں نے کہہ دی جی کہ نہیں، مجھے کپتان نے کہا ہے، چیئرمین نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو وہ ہے وہاں پہ اس طرح کے جلسے جلوس یا مظاہرے نہ کرے. اچھا، وہ ظاہر ہے جب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ عمران نے کہا ہے تو وہ سارے کا سارا پروگرام چینج ہو گیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے چیئرمین کی اگینسٹ تو نہیں جا سکتے تھے وہ، حالانکہ ان کی پلاننگ تھی، انہوں نے تیاری کی بھی تھی. تو اس سے مجھے یہ پتا ہے پرسنلی کہ وہ سارے کا سارا جو پلان تھا وہ ڈیمپنڈ ہو گیا، بالکل مطلب بیٹھ گیا، دھڑام کر کے بیٹھ گیا. اب یہ پتا چل رہا ہے جناب کہ وہ تو چیئرمین عمران خان نے تو یہ بات ہی نہیں کی تھی، اور اب یہ خود ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی مجھے وہ شکاگو چیپٹر تھا کوئی، انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی کہ عمر ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی آپ احتجاج نہ کریں. تو میں نے جب عمر ایوب کا سنا تو میں نے بھی کہہ دیا جی کہ احتجاج نہ کریں. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ اپنی طور پر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں؟ دیکھیں نا، ایک کویسچن تو بنتا ہے، اور یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے. آپ نے آن دا بیہاف آف دا چیئرمین آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جی آپ یہ کام چھوڑ دیں، حالانکہ چیئرمین نے آپ کو نہیں کہا ہوا تھا، اور آپ کی یہ اپنی پرسنل اوپینین تھی. اب آپ مان رہے ہیں، تو یہ تو بڑا ڈائسی کیریکٹر ہونے کا ایک آپ نے اندیا دیا ہے. اور یہ میں آپ کو میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمیں اس طرح کے نتائج پہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ یہ کسی کے پلانٹڈ ہیں یا کیا ہیں، حالانکہ لوگ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ پلانٹڈ ہیں. لیکن میں ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن شیر افضل مروت صاحب، اس بات کے بعد آپ کے اوپر کویسچن مارک جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس آپ کے ٹویٹس کے بعد اور جس طریقے مختلف لوگ آپ کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کو عجیب عجیب قسم کے الفاظ سے آپ نواز رہے ہیں، ادھر سے لگ رہا ہے کہ آپ کے جو بیان ہے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، وہ مدلل نہیں ہے. تو آپ کے اوپر کویسچن مارک کھڑا ہو گیا ہے، اور اگر کویسچن مارک آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کر لینا چاہیے. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی بھی میں کہوں گا اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یا دوسرے دوستوں سے کہ ابھی بھی آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، کیونکہ فار دا ٹائم بینگ ابھی آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو موبلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہوگی. اگر یہ پلانٹڈ بھی ہیں تو ان کی مجبوری ہوگی کہ یہ پی ٹی آئی کو موبلائز کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ایک آدھ دفعہ انہوں نے پھر اس طرح کی کوئی حرکت کی تو پھر آپ سمجھ لیجیے گا. یہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ ان کے کاغذات بھی جان بوجھ کے مسترد کروائے گئے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ جی نہیں یہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کے بھی مسترد کروا دیں. کیونکہ سوچنے والے اور پیچھے جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں نا.
تو ابھی فار دا ٹائم بینگ ان کے اوپر آپ ان کو کوشچن مارک رکھتے ہوئے ان کو ٹرسٹ بٹ ویریفائی، پریزیڈنٹ ریگن نے کہا تھا نا، ٹرسٹ بٹ ویریفائی، ٹرسٹ رکھیں لیکن آنکھیں کھول کے رکھیں، کیونکہ مجھے بھی اب تھوڑا سا شک پڑ گیا ہے، حالانکہ میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں، میرے ساتھ بڑا ان کا اچھا تعلق رہا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب ان کے اوپر کوشچن مارک آ گیا ہے، بٹ the people in general they must verify whatever he is saying, whatever he is doing. اس لیے آنکھیں کھول کے تو شیر افضل صاحب جس کے بھی پلانٹڈ ہیں، جس کے کہنے پہ یہ عمران خان کو یا اس کی پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سو کالڈ، میں ابھی چونکہ ثبوت نہیں ہے لیکن ان کی جو ٹویٹ ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو یہ آپ کو اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ غداری اگر خدا نہ خواستہ ثابت ہو گئی تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوگی آپ کے لیے۔ اچھا جی، ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی آپشنز کے حوالے سے کہ اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں، اس میں صرف آپشن یہ ہے میری نظر میں کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں جائے، یہ جو مار دھاڑ ہو رہی ہے اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ جائے اور پورے جو ان کے پاس ثبوت ہیں، ویڈیو ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے جائیں اور وہاں پہ جا کے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا جائے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی ساتھ ملی بھی ہے الیکشن کمیشن کے، اور اس پوری گیم جو ہے اس کا حصہ ہے، اور انکلوڈنگ چیف جسٹس صاحب محترم جو ہیں، جو بڑے اس دن تڑپ رہے تھے کہ وہ ایک خاتون بیچاری بول پڑی تو اس کو انہوں نے ایسا ڈانٹا، میری یقین کریں مجھے اس دن اتنے برے لگے قاضی صاحب کہ آپ کو تھوڑی سی کوئی حیا، کوئی شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک خاتون کے ساتھ بول کیسے رہیں، آپ ایک خاتون کے ساتھ بول ایسے کیسے سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوں گی، آپ کے گھر بہنیں تو ہوں گی نا لازماً، یا آپ کی ماں ہوگی، کوئی بھی ہوں گے، آپ کی بیوی تو ہے نا جو ساتھ آ کے کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے بھی نہیں آپ کو منع کیا کہ عورت کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ تو وہ یہی کہنے آئی تھی کہ جی ہماری بات بھی سن لیں آپ، اور اگر آپ سن لیتے تو یہ آروز والا معاملہ ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن اس دن آپ نے ڈانٹ پلا دی اور آپ چڑھائی کر دیا اپنے سب کے اوپر کہ جی نہیں یہ کون ہوتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، پتہ نہیں آپ کیا مغل اعظم بنے ہوئے ہیں آپ۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے، اور آخر میں صرف یہ ہے کہ جو محمد زبیر صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کا ایک معاملہ ایکسپوز ہوا ہے، وہ میں ابھی پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن ٹائم لمبا ہو گیا، میں آرٹیکل آپ کو سناتا تھوڑا سا، لیکن جو آرٹیکل جاوید چودھری نے لکھا ہے ان کے بارے میں، اور جس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے انہوں نے پوری پی ایم ایل این کو اور ان کی سازشی پوری جماعت کو، اور جس طریقے سے جنرل باجوہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ جنرل باجوہ یہ محمد زبیر صاحب ہی جاتے تھے نا، یہ بھی ٹاؤٹ تھے اور ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں پرانے، لیکن اب کیا کیا جائے، جب آپ ٹاؤٹیاں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جس طرح بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو نکال دیا نا، ایک قسم کا فارغ کر دیا ہے انہوں نے، ابینڈن کر دیا آپ کو، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، آپ کے ساتھ ساری ملاقاتیں کروائیں جنرل باجوہ کی اور یوز کر کے پھینک دیا۔ دس از واٹ نواز شریف از آل اباؤٹ۔ میں ان کو جانتا ہوں بڑے عرصے سے، آپ نے جب پی ایم ایل این جوائن کی تھی اس سے پہلے کا میں جانتا ہوں ان کو، یہ اتنے طوطا چشم ہیں، یہ اتنی جلدی ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ ایک دن آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے، دوسرے دن آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے، پہچانیں گے بھی نہیں، یہ میں نے دیکھا ہوا ہے ان کو، بد نظر قسم کے لوگ ہیں اور بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، اور یہ جو چھوٹے صاحب ہیں اس کی بھی حرکتیں میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کرتا ہے۔ اینی وے یہ صورتحال ابھی ٹائم لمبا ہو گیا، لیکن ونس اگین جو نئے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک تو جینو ٹی وی جو ہے وہ شروع کر دیا ہم نے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج پہلا شو ہے اس کے اوپر، اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ پاکسپورا ٹی وی جو ہے وہ بھی ہم شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پاکستانیز جو ہیں اوورسیز پاکستانیز، یہ ہم نے ری لانچ کیا ہے تقریباً 1 سال کے بعد، اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہوگی، اور اپنے جو کامنٹس ہیں، اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ لازماً آپ نے دینا ہے، یہ میرے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کیسے امپروو کریں، اور اگر آپ کو ان کے ناموں کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی سجیشنز ہوں تو ضرور بتائیں، کیونکہ وی آر اوپن ٹو ایوری تھنگ، جو بھی آپ کی سجیشنز ہوں گی ان کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ساتھ آن بورڈ لے کے پھر آگے بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے، سپردم بتمائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رہا ہوں، جس طرح سنا کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوئی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ السلام علیکم۔